اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن جن خوبصورت سماعتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے سب کو کہوں گی السلام علیکم۔ ناظرین محترم، حسد ایک ایسی بری بیماری ہے، یہ جس گھر میں یا دل میں ہو وہاں تباہی اور محرومی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ ناظرین، آج کی ہماری داستان بھی حسد کے بارے میں ہے۔ یہ داستان دو بہن بھائیوں کی ہے جو ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ بھائی بہن سے بڑا تھا، وہ بہت لاڈلا تھا، مگر اس کو لاڈ پیار نے بگاڑ دیا تھا۔ وہ بہت ضدی اور لڑاکو تھا۔ جب بھی اسے ماں باپ کسی کام کے لیے کہتے تو وہ آگے سے انہیں جھڑکتا اور اپنے والدین کی بہت نافرمانی کرتا، اور دوسری طرف اس کی بہن بہت ہی تمیزدار تھی اور وہ اپنے والدین کا ہر کام خوشی خوشی کرتی، اور جس کام کے لیے اسے والدین روک دیتے وہ چھوڑ دیتی۔ اس کی اسی عادت کی وجہ سے والدین اسے بہت پسند کرتے تھے۔ اگر ماں کو مدد کی ضرورت ہوتی تو بھی ان کے منہ پر بیٹی کا نام ہوتا، اور اگر باپ کو کچھ چاہیے ہوتا تو وہ بھی بیٹی کو ہی پکارتے۔ بھائی اس بات سے بہت جلن محسوس کرتا کہ ماں اور باپ دونوں اس کی کیوں عزت کرتے ہیں۔ وہ اپنی بہن سے بہت نفرت کرتا، ہمیشہ اس سے لڑتا جھگڑتا رہتا۔ وہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ بھائی کی ہر روز کسی نہ کسی سے لڑائی ضرور ہوتی۔ اس کی لڑائی کی وجہ سے کوئی اسے اپنا دوست بنانا پسند نہ کرتا، اور دوسری طرف بہن بہت سنجیدہ اور سلجھی ہوئی تھی۔ سب اساتذہ بھی اس کی بہت تعریفیں کرتے اور ہر لڑکی اس سے دوستی کرنے کی خواہش رکھتی۔ اس کی سہیلیاں بھی بہت زیادہ تھیں۔ اس کی سہیلیاں اسے روز تحفے بھی دیتی اور اس کی سالگرہ بھی بہت جوش سے بناتی تھی۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر بھائی کو اور بھی بہت غصہ آتا۔ وہ ہمیشہ اس کے تحفے اس سے کھینچ لیتا، اور اگر وہ نہ دیتی تو وہ اس کو بتائے بغیر اس کے کمرے سے مہنگے پرفیوم چرا کر لے جاتا اور باقی چیزیں توڑ کر ضائع کر دیتا۔ وہ جب اپنی چیزیں ٹوٹی ہوئی دیکھتی تو بہت روتی۔ والدین بھی بیٹے کو بہت سمجھاتے مگر وہ کسی کی نہ سنتا، مگر اس سب کے باوجود بھی وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب بھی ماں باپ اس کے بھائی کو کسی بات پر ڈانٹتے تو وہ ہمیشہ اسے بچا لیتی، مگر اس کا بھائی اس کے پیار کو دکھاوا سمجھتا تھا۔ وہ اسے کہتا تھا، مجھے پتا ہے تم میرے دل میں جگہ بنانے کے لیے ایسا کرتی ہو۔ وہ اس کی ان باتوں سے بہت دکھی ہوتی اور چپ ہو جاتی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے بھائیوں کو دیکھتی تو اسے بھی بہت خواہش ہوتی کہ میرا بھائی بھی مجھ سے پیار کرے اور میرا خیال رکھے، مگر اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوئی۔ ایک دن وہ کالج سے گھر آیا اور اس نے اپنی بہن اور اپنے والدین سے اپنے کیے پر معافی مانگی اور آئندہ شکایت کا موقع نہ دینے کا وعدہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بہن کے لیے کچھ تحفے بھی لے آیا۔ اس نے بہن کو کہیں سیر کے لیے بھی لے جانے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ شام کو بہن بھائی خوشی خوشی سیر کے لیے تیار ہوئے۔ اس کے والدین بھی اس کے اندر یہ مثبت تبدیلی دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں جانے کی اجازت دے دی، مگر ناظرین یہ اس کی سازش تھی۔ بھائی کو اس کے حسد نے ایک دن اسے مارنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے سوچا، جب تک میری بہن زندہ ہے میری کوئی عزت نہیں کرے گا۔ اس نے اسے مار دینے کا منصوبہ بنا لیا۔ وہ اسے سیر کے بجائے قریبی جنگل میں لے گیا اور وہاں اسے مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے بہت چیخو پکار کی، بھائی کی منت سماجت کی کہ اسے چھوڑ دے، مگر بھائی نے اسے مار مار کر ہلاک کر دیا اور بالآخر ایک کھائی میں لاش پھینک دی۔ کچھ لمحے کے لیے اس نے بہت سکون محسوس کیا اور پھر وہ گھر کی طرف لوٹ آیا۔ جب وہ گھر میں اکیلا داخل ہوا تو والدین نے بہن کے لیے پوچھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر جھوٹ موٹ کر رونے لگا اور والدین کو بتایا کہ کھیلتے کھیلتے اس کی بہن کھائی میں گر گئی ہے۔ وہ کھائی بہت گہری تھی، اس لیے اسے بہن کی لاش بھی نہ مل سکی۔ والدین رونے دھونے لگے اور اس کو ساتھ لے کر اس کھائی میں گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو والد نے کچھ سوچے سمجھے بغیر کھائی میں چھلانگ لگا دی۔ ماں اور بیٹا کنارے پر بیٹھے کچھ نہ کر سکے۔ اب بھائی بہت ڈر گیا اور اپنے والد کے لیے پریشان ہو گیا، اور اس کی ماں رو کر ہلکان ہو گئی اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔
بھائی نے ماں کو سہارا دے کر گھر پہنچایا۔ اس کی ماں کبھی ہنسنے لگتی اور کبھی داڑے مار کر روتی۔ وہ بھی جب گھر آیا تو اسے ہر جگہ اپنی بہن اور باپ کا عکس نظر آتا۔ اس کا ضمیر اسے کوسنے لگا۔ وہ جب سوتا تو خواب میں بہن اسے زخمی حالت میں آتی اور کہتی کہ میرے اور میرے باپ کے قاتل تم ہو، ہمارا کیا جرم تھا جس کی تم نے ہمیں سزا دی۔ وہ بوکھلا کر اٹھ جاتا۔ آخر چند ہی دنوں میں وہ بھی نفسیاتی مریض بن گیا اور اسی طرح ان کا ہنستا بستا گھر حسد کی نظر ہو کر اجڑ گیا۔ ناظرین محترم، یہ تھی حسد کی سزا جو اسے دنیا میں ہی مل گئی تھی۔ ہمیشہ کوشش کیجیے کہ اپنی اصلاح کریں اور دوسروں سے حسد نہ کریں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجیے۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔